السلام علیکم عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف نظم جاوید کے نام کی تشریح۔ یہ نظم جاوید کے نام بال جبریل سے لی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر جب لندن تشریف لے گئے تو وہاں انہیں ان کے فرزند جاوید اقبال کا لکھا ہوا خط موصول ہوا۔ اس خط میں جاوید اقبال نے اپنے والد سے گراموفون لانے کی فرمائش کی تھی۔ پرانے وقتوں میں گراموفون ایک ایسا آلہ تھا جو آواز ریکارڈ کرنے اور چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسے فونوگراف بھی کہا جاتا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے گراموفون لانے کی بجائے ان کے لیے یہ نصیحت آموز نظم جاوید کے نام لکھ ڈالی۔ جاوید کے نام اس نظم میں ایک باپ کے جذبات اور افکار کی ترجمانی بھی ہے اور ملک و ملت کے نوجوانوں کے نام ایک شاندار اور زبردست پیغام بھی۔ یہ تو تھا اس نظم کا تعارف۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سماعت فرمائیے پہلا شعر اور پھر اس کی تشریح۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اس شعر میں علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید کو خصوصاً اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو عموماً نصیحت اور تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو عشق کے میدان میں اپنا نام و مرتبہ پیدا کر۔ اگر کامیابی حاصل کرنا تیرا مقصد ہے تو عشق کے میدان میں کامیابیاں سمیٹ۔ علامہ اقبال کا پیش کردہ تصور عشق مجازی اور عام لوگوں سا نہیں، بلکہ یہ تصور عشق مذہب کے اندر اپنی جڑیں رکھتا ہے اور اس کی اقدار سے وابستہ ہے۔ حوالے کے طور پہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یعنی علامہ اقبال کا تصور عشق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جذبہ صادق، سچائی اور ایثار، میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صبر و استقامت، اور مارکہ غزوہ بدر اور حنین میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں عشق ہیں۔ حضرت اقبال کے نزدیک اللہ تعالی، رسول کریم اور دین اسلام کی محبت ہی اصل عشق ہے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر عشق کی بلند و بالا عمارت استوار ہوتی ہے۔ وہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور اپنے بیٹے سے یہ کہنا چاہتی ہیں، اپنا تن، من اور دھن دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو، دین کے اصولوں پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ۔ دوسرے مصرے میں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے مراد بظاہر تو نئی دنیا بسانا ہے، ایک نئے زمانے اور نئی دنیا کی تعمیر کرنا ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے نئی صبح و شام اور نئے زمانے کو مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں موجودہ استحصالی دنیا کے نظام میں تبدیلی اور انقلاب لایا جائے اور اسے ایک نئی شکل دے کر انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس دنیا اور زمانے کے مروجہ نظام سے بغاوت کی اور دین حق کے اصولوں پر چلنے کی راہ اپنائی، وہ نہ صرف انقلابی بنے بلکہ انہوں نے اپنی پہچان پیدا کی اور آنے والے زمانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نیا ماحول بھی دے گئے۔ اگر ایسے لوگوں کی مثالیں تلاش کی جائیں تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ہستی سب سے نمایاں، سب سے بلند اور سب سے زیادہ انقلابی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے نہ صرف اپنے زمانے کی بلکہ اس کے بعد آنے والی معاشرت کی تہذیب اور ثقافت کی شکل و صورت اور شباہت ہی بدل کر رکھ دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملت اسلامیہ کے نوجوان اور اپنے بیٹے جاوید اقبال سے ایسی ہی انقلابی سوچ اور ایسے ہی انقلاب لانے کی توقع اور امید رکھتے ہیں۔ اور اب دوسرا شعر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید اور امت مسلمہ کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا دل عطا کر دے جو فطرت، قدرت اور اپنے گرد و پیش کے مشاہدے اور مطالعے کا ذوق و شوق اور احساس رکھتا ہو تو تجھے چاہیے کہ فطرت کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر۔ اس دنیا کے نظاروں، سرسبز جنگلوں، بلند و بالا پہاڑوں، دریاؤں کی وسعتوں، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں، دن رات کے رد و بدل، سورج کے طلوع و غروب،
ماہ و سال کا تعین کرتے بدلتے چاند کی شکلوں، سمتوں کا تعین کرنے والے ستاروں اور نیلگوں آسمان کو دیکھ اور اس پر غور و تدبر کر، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دن رات کے رد و بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیوں کی موجودگی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت علامہ اقبال بھی گویا قرآن پاک کی اسی آیت میں موجود پیغام کو شعر کا جامہ پہناتے ہوئے نوجوان کو یعنی جاوید کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ توفیق ودیعت کر دے کہ تو اس کی پیدا کردہ قدرت کا مشاہدہ کرے، اس کی نشانیوں پر غور و فکر اور تدبر کرے اور بظاہر سکوت کی حامل یعنی خاموش مظاہر فطرت سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، تو گل، لالا، باغات، پیڑوں، پودوں اور پہاڑوں جیسے مظاہر فطرت میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کی آیات ہیں۔ اکبر الہ آبادی بھی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے خوبصورت الفاظ کی گلفشانی کرتے ہوئے گویا ہیں، صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہستی خود تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے پیدا کیے ہوئے فطرت کے مظاہر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت کا عکس صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے گہرے مشاہدے کی حامل آنکھ اور غور و فکر کرنے والے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ شعر نمبر 3۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ شیشہ گر شیشے یا کانچ کے برتن بنانے والے کو کہتے ہیں۔ فرنگ کا مطلب یورپ، مغربی اقوام یا انگریز۔ سفال مٹی کو کہتے ہیں۔ سفال ہند ہندوستان کی مٹی۔ مینا و جام سے مراد شراب پینے کے پیالے اور برتن۔ حضرت اقبال اپنے بیٹے جاوید اور امت مسلمہ کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ یورپ کی اقوام شیشہ گر ہیں، یہ نازک اور ناپائیدار اشیاء بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی اور ان کی نازک اور ناپائیدار اشیاء کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان اقوام کے اصول زندگی پائیدار اور ابدی نہیں ہیں، ان کے کیے ہوئے قول و قرار اور معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں، انہی کی طرح ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت کی شدید کمی ہے۔ اس لیے وہ علوم و فنون جن کی موجد یہ مغربی اقوام ہیں ان کو بے شک حاصل کرو، لیکن ان اقوام کی تقلید اور پیروی مت کرو، کیونکہ ان کی تقلید اور پیروی سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس تقلید اور پیروی سے بدرجہ بہتر ہے کہ خود مختاری اختیار کرو۔ اگر شراب پینا چاہتی ہو تو ان پیالوں میں پیو جو ہندوستان کی خالص مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مٹی میں وفا، پائیداری اور محبت رچی بسی ہے۔ اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرو اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ شعراء شراب کو محبت کے استعارے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں ساقی، شراب، مینا اور ساغر جیسے جو الفاظ استعمال کیے ہیں انہیں اسی اردو شاعری کی روایت سے لیا ہے۔ نظم ساقی نامہ میں وہ اللہ تعالیٰ سے احیاء دین کی دعا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ حضرت علامہ اقبال پرائے کی تہذیب اور مانگے کی ثقافت سے نالاں ہیں۔ وہ اہل یورپ کی تقلید کی بجائے اپنے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اقبال کا ہی ایک اور شعر ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مشرق اور ہندوستان کی تہذیب ہی ہماری اپنی تہذیب ہے، یہی مضبوط اور مستحکم ہے۔ دوسروں کی تہذیب پر چل کر اور غیروں کے ٹکڑوں پہ پل کر کامیاب دنیا اور آخرت نہیں اپنائی جا سکتی۔ یورپ کی تہذیب کے متعلق ہی حضرت علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے۔ وہ اہل مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ حضرت اقبال نوجوان نسل کو اور امت مسلمہ کے نوجوان کو خود مختار اور آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور اقوام عالم میں عزت حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔
اب چوتھا شعر اور اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق سے مراد ہے انگور کی بیل کی شاخ۔ میں لالا فام کا مطلب ہے لالا کے پھول جیسی رنگت والی سرخ شراب۔ ثمر پھل کو کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے یعنی امت مسلمہ کے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں انگور کی بیل کی شاخ ہوں اور میری غزل یعنی میری شعر و شاعری ہی میرا پھل ہے۔ پہلے مصرعے میں علامہ اقبال نے اپنے آپ کو تشبیہ کے طور پر شاخ طاق یعنی انگور کی شاخ کہا ہے۔ اقبال گویا ہے، اے جاوید، اے نوجوان، تو میرے اس پھل یعنی شاعری اور غزل سے اپنے لیے میں لالا فام، لالا کے پھول جیسی رنگت والی سرخ شراب تیار کر۔ اگر علامہ اقبال نے خود کو انگور کی بیل کی شاخ سے تشبیہ دی ہے تو اپنے کلام کو خوشہ انگور یعنی انگور کے پھل سے تشبیہ دی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد، اپنی اسلاف اور اپنے بزرگوں کے افکار، خیالات، نظریات اور تجربات سے فائدہ اٹھاؤ اور میں لالا فام پیدا کرو۔ حضرت اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں اور معرفت و حقیقت کی باتیں بیان کی ہیں، نوجوان نسل کو انہیں پوری طرح سے ذہن نشین کر کے سمجھنا چاہیے، پھر انہیں سمجھ کر ان پر کاربند ہونا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ان کے اندر سیاسی، مذہبی اور ملی شعور پیدا ہوگا۔ انہیں ادراک ہوگا کہ وہ کتنے شاندار ماضی سے تعلق رکھتے ہیں، کتنی درخشاں روایات کے امین ہیں اور کتنا تابناک، شاندار اور روشن مستقبل ان کا منتظر ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے نوجوان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنا بلند مقام پیدا کرنے کے لیے ان کی شاعری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی مفہوم کا حامل اقبال کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ پانچواں اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی گراموفون لانے کی فرمائش کا بالخصوص جواب دیتے ہوئے اور امت مسلمہ کے نوجوان سے بالعموم مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور سلیقہ امیری نہیں فقیری اور درویشی ہے۔ اے جاوید، اے امت مسلمہ کے نوجوان، تو بھی اسی طور طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اپنی خودداری، عزت، وقار اور حمیت کو قطعاً نہ بیچ، بلکہ غریبی اور فقیری میں رہتے ہوئے عاجزی کو اپناتے ہوئے اپنا نام پیدا کر۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، الفقر فخری، یعنی فقر کو اور درویشی کو اپنا فخر قرار دیا۔ ایک درویش، فقیر اور غریب خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ ہی اسے دنیا کا مال جمع کرنے کی ہوس اور لالچ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک امیر اور دنیا میں مست شخص کے پاس دولت آتی رہتی ہے، اس کی ہوس بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، نہ اس کی آنکھیں سیر ہوتی ہیں نہ پیٹ بھرتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل دولت امیری میں نہیں بلکہ فقیری میں ہے، غنا میں ہے اور توکل میں ہے۔ اقبال کا ہی ایک اور شعر ہے، اگرچہ زر ہے زمانے میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اقبال کے نزدیک امت مسلمہ کا ایک مرد حق پرست یعنی ایک قلندر مال و دولت دنیا جمع کرنے والے سکندر سے زیادہ بڑا اور عظیم مقام رکھتا ہے۔ حرص، ہوس اور طمع کا نہ ہونا، دنیا کے مال کی لالچ سے دل کا پاک ہونا، اہل ایمان اور مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی خواہش ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان ایک مرد حق اور مومن کی صورت میں انسان کامل بن جائیں۔ دولت، عزت اور شہرت ایسی چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنی خود ہی بیچنے کے لیے رضامند ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ہمت نہ ہارے، مستقل مزاجی اور استقلال سے کام لے تو غریبی کو اپناتے ہوئے اور غریبی میں رہتے ہوئے بھی ناموری حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے نام کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک اور مشہور ترین شعر اسی مفہوم کو لیے ہوئے ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزت، غیرت، حمیت اور خودی ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کوئی دنیاوی دولت اور جاہ و حشم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خودی ہی تو ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کہ اس کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔